تو پھر عیسائی جانے انجینئر علی مرزا زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. آپ لوگ بے فکر رہیں. میری طرف سے میرے کسی اسٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی، کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی، کوئی روڈ بلاک کرنے کی کوئی اجازت نہیں. ہاں، سوشل میڈیا پہ ضرور کمپین چلائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے. میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا. لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج، کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں، خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو، فوج کا ادارہ ہو، عدلیہ کا ہو. تو آندہ بھی میں اس طرح کے معاملات کے اوپر چلوں گا، لیکن کسی چیز کو کسی طرف آپ ریلیٹ نہ کریں. یہ صرف دار حکم کا، ہماری اکیڈمی کا کام ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے. آپ لوگوں کو کوئی اجازت نہیں، آپ نے بس فالو کرنا ہے جو کچھ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہے. نہ اس پہ کوئی مائنس کرنا ہے، نہ کوئی ایڈ کرنا ہے. وہ آپ اپنا اس کے اوپر ویلاگ سسٹم بنانے بناؤ. اور ہمارے مخالفین جو کچھ کر رہے ہیں، یقین کریں کہ جتنے لوگ پیروں سے محبت کرتے ہیں نا، ان سے زیادہ میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے پیروں کو چھوڑ کے ادھر آئے ہیں. تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کوئی پرفارم کرنے کے لیے خود سے کوئی سر پھیرا تیار ہو سکتا ہے. یہ الحمدللہ میری تربیت ہے کہ ہمارے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے، جو پاکستان میں فرقوں سے بڑھ کے جن کی تعداد ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے، کبھی کوئی روڈ بلاک نہیں کی ہے، کبھی کسی مسجد میں جا کے کوئی پتھر نہیں مارا کسی فرقے کی. نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، چندے انہیں دیتے ہیں. اور تمہارے بزرگوں کے لگائے ہوئے درخت کے پھل تم لوگ ہو جو دنیا کے لیے امن میں ایک سمجھ لو رکاوٹ بنے ہوئے ہو. اور ہمارے پھل دیکھ لو ہماری زندگی میں. آپ بتاؤ کہ بڑا بزرگ پھر کون ہے تمہاری ڈاکٹرن کے اندر؟ ہے انجینئر علی مرزا کے پاس تو وہ پیش کرے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں. اور علماء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ 295C لگائیں. میرا خیال ہے علماء کی جانب سے اس دعوے پہ مطالبہ نہیں کیا گیا. وہ کوئی اور پہلے کوئی چیز نکالی ہو علماء نے، یا صحابہ کرام کے بارے میں جو اس نے الفاظ کہے ہیں غیر محتاط الفاظ. 295C تو اسی سٹیٹمنٹ پہ لگتی ہے نا جو آپ بھی فرما اس رہے ہیں. کیس میں جو اتنے الفاظ ہیں نا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 295C کا مطالبہ نہیں کر سکتا. دیکھیے، گستاخی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین معاذ اللہ، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گستاخی دین، گستاخی دین مذہب، اس طرح کے چارجز آپ کے اوپر بھی لگے. آپ پر بھی FIR کا اندراج ہوئے. میں جاننا کیا چاہ رہا ہوں اور کیوں چاہ رہا ہوں، یہ آپ سے کیوں پوچھا میں نے اس لیے پوچھا کہ اب انجینئر صاحب بھی اسی کشتی کے مسافر ہو گئے یا ان پر بھی وہی چارجز ہیں. ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس؟ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. اس سے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے مرزا صاحب کے؟ دیکھیں، نارملی تو میں جو جنرلی ایک بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کے جو بیانات ہیں نا، ان میں بے احتیاطی تو ہوتی ہے. یہ تو ایک جو بھی بیان سنتا ہے بدتمیزی والا لب و لہجہ، بے احتیاطی والا لب و لہجہ، اور صحابہ کرام کے بارے میں تو خاص طور پر بہت ہی نامناسب الفاظ ہوتے ہیں. لیکن گستاخی کا فتویٰ لگانا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کے بارے میں لا بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے. تو وہ جج فیصلہ کرے گا، اور جج بھی نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرے کہ سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی. اور جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے، اگر اس کے بات کے دو مطلب نکلتے ہیں تو اس کو وضاحت کا موقع دیا جائے. ہر غلط بات گستاخی نہیں ہوتی. آپ کوئی بات کرتے ہیں اور فوراً آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری مراد یہ تھی، یہ نہیں تھی، تو اس ایکسپلینیشن کو قبول کرنا چاہیے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایسی الفاظ کہے کیوں جس کے غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، اس پہ سوری کریں آپ ضرور. تو یہ سوری بنتی ہے کہ یہ میرے جو الفاظ کا چناؤ تھا، سلیکشن تھی، یہ غلط تھی، اور مجھے یہ الفاظ ایسے نہیں بلکہ ایسے کہنے چاہیے. اور یہ معافی کس فورم پہ مانگے؟ پبلک فورم پہ معافی مانگی جائے، پبلکلی جج صاحب کے کمرے میں مانگی جائے، علماء کی مجلس میں نہیں، مانگی جائے؟ پبلکلی مانگی جائے. پبلک کے سامنے ایک بات ہوئی ہے تو پبلکلی معافی مانگی جائے اس پہ. جب ایک بات پبلک کے سامنے ہوئی ہے تو آپ اگر کوئی غلطی چھپ کے کرتے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، پبلکلی کرتے ہیں تو پبلک سے معافی مانگیں. دیکھیں، ایک بات آپ کے معاملے میں بھی ہوئی کہ علمی، ادبی، فکری، دینی، مذہبی بات جو ہے، بحث ان پرٹیکولر، وہ پبلک میں نہیں ہونی چاہیے. وہ علماء کی مجلس میں ہو، وہ سمجھ بوجھ رکھنے والوں میں ہو. میسز کے لیے زبان کچھ اور ہوتی ہے، اور بحث کے لیے یا مناظرے کے لیے obviously آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، وہ سمجھ پاتا ہے یا نہیں. آپ یہ سمجھے یا آپ نے لیسن لیا کہ پبلک میں اس طرح کی ثقیل گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اگر ہو گئی ہے تو اس پہ سوری کر لینی چاہیے. بھائی، یہ میرے سے بے احتیاطی والے الفاظ نکل گئے، میں معافی چاہتا ہوں. تو پھر میرا خیال اتنا بڑا ایشو بنے گا نہیں. اور پھر کیا علماء معاف کر دیں گے؟ آپ کے کیس میں بھی علماء کر دینا چاہیے معاف. بہت نکتہ چینی کی. دیکھیں، دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے. ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوش کی حالت میں جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شخص گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب گستاخی کے سوا کچھ بنتا ہی نہیں ہے، اور اس کی سیرت بھی بتاتی ہے کہ یہ گستاخ ہے. جیسے ملحد لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم میں جو اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اس کی بات کو تو ہمیں کھینچ تان کے صحیح مطلب کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے تو جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ تھوڑی کوئی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنون، ساحر، یہ سب کہا کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ابو جہل، ابو لہب کی اولادیں موجود ہیں. صاف لفظوں میں نبی جیسے کارٹون شائع ہوئے معاذ اللہ، نقل کفر، تو اب اس کی تو ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے نا. لیکن ایک شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اسلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا وہ عام مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر اس کی بات سے کوئی ایسے الفاظ، اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو اس کو کم از کم یہ فوری طور پر یہ موقع دینا چاہیے. پہلی بات، آپ نے الفاظ جان بوجھ کے نکالے ہیں، یہ غلطی سے نکلے ہیں، سلپ آف ٹنگ ہے، یہ ہے، اس کو موقع دینا چاہیے.
نمبر 2, اگر جان بوجھ کے یہ الفاظ نکالے ہیں تو آپ کی نیت کیا تھی ان الفاظ سے؟ سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے؟ بعض دفعہ نبی کی سیرت پہ بیان ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پہ بیان ہو رہا ہے, بیان کرنے والا اور جو سننے والے ہیں وہ نبی کی عظمت سننے کے لیے آئے ہیں, اور آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو گستاخی, جس کا مطلب گستاخی سمجھا جاتا ہے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, یہ بندہ گستاخی کے لیے تھوڑی ممبر پہ بیٹھا ہے, یہ تو نبی کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے, تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ آپ ان الفاظ سے کیا کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک, یہ سب کچھ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, یہ سب کچھ ہمارے یہاں نہیں ہوتا, تو یہ غلط ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے زیادہ تر بے گناہ لوگ جیلوں کی کوٹری میں پڑے ہوئے ہیں. آپ سروے کریں, میں نے تو معلومات لی ہیں, زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گستاخی نہیں کی تھی, نہ ان کا ارادہ تھا, زبان سے کوئی لفظ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, نکل کچھ اور گیا. میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں. 8ویں کلاس میں یا 7ویں 8ویں کی بات ہے, جس اسکول میں پڑھا کرتا تھا بیس مسرور, وہاں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب نے کسی کی دیوار پہ کلر ہوا تھا نیا, تو جا کے کوئی پوسٹر لگا دیا, عید میلاد النبی کا یا کوئی بھی ایسا پوسٹر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. وہ بندہ باہر آیا, اس نے دیکھا کہ یار میری اچھی بھلی دیوار تھی, میں نیا کلر کرایا تھا, یہ پوسٹر کس نے لگا دیا؟ اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا, نیچے نالی تھی, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک گر گیا. اس بندے کو نہیں تھی یہ بات اس کے علم میں, وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری دیوار کو کسی نے خراب کیا ہے, یعنی پوسٹر سے خراب کیا ہے. اس کے ذہن میں تو یہ بات تھی. اس پہ جس نے پوسٹر لگایا تھا نا, اس نے گستاخی کا کیس کرا کے اس کو اندر کر دیا. اب ایسے آدمی کو تو آپ موقع تو دیں کہ بھائی میری نیت کیا تھی. یہ بالکل وہی جو کیس ہوا تھا, غلط استعمال ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا نہیں ہوتا, بہت زیادہ. ایسے کیسز موجود ہیں کہ قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ ہم بین المسالک ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں, اس میں علماء کے ہاں بھی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے نا. ہم کسی کو بیٹھ کے کافر کہہ دیں, کسی کو جہنمی کہہ دیں, کسی کو شیطان کہہ دیں, اور یہ ممبر سے کہا جا رہا ہے. ایک ممبر پہ بیٹھ کے مفتی صاحب, علامہ صاحب, دوسرے ممبر پہ بیٹھے ہوئے پر یہ چوٹ کر رہا ہے, تنقید کر رہا ہے, انگلی اٹھا رہے ہیں, کسی کو جہنمی کہہ دینا. اکثر لوگ کہتے ہیں, مجھے کہنے دیجیے, مرزا جیل میں نہیں, مرزا جہنمی کہتے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے, یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا علماء اس طرح کرتے ہیں, میجورٹی علماء کی ایسی نہیں ہے. چند مخصوص لوگ ہیں جو اس چیز کو کیش کراتے ہیں, یعنی ان کا کوئی اور تو دین کی خدمت کا ان کا کچھ ہے ہی نہیں, تو اب انہوں نے اسی چیز کو اچھالنا ہے سوسائٹی میں, فلاں گستاخ فلاں گستاخ فلاں گستاخ. وہ جو کیس ہوا تھا, اس کنٹری کا نام میں بھول گیا, وہ جو باہر کا سری لنکا کا تھا شاید, وہ جی سری لنکا, اس کو کیا پتا پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا بھائی, وہ تو اردو بھی نہیں آتی اس کو قتل کر دیا گستاخی کے نام پہ. تو ایک واقعہ تو میں اکثر بیانات میں بتا چکا ہوں, ایک وکیل نے مجھے بتایا, نام ظاہر کرنے کی اس نے اجازت نہیں دی, کہ ایک صاحب نے مسجد بنائی, مسجد میں وہ دکانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, تو دکاندار دکان خالی نہیں کر رہا تھا, وہ امام صاحب چاہتے تھے میرا اس مسجد, یہ دکان پہ ہمارا قبضہ ہو, مسجد کی کسٹڈی میں آئے. اس پہ کیس یہ کر دیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے, آپ کے نام مبارک کو معاذ اللہ نقل کفر اس نے گٹر میں ڈالا ہے. وکیل نے مجھے بتایا کہ ہم وکیل تھے اس شخص کی طرف سے جس نے گستاخی نہیں کی تھی, ہم نے جا کے وہاں چیک کیا, وہاں کوئی گٹر ہی نہیں تھا, 100% یقین ہو گیا کہ یہ شخص بری ہے, اس نے گستاخی نہیں کی ہے. کہتے ہیں لیکن کراؤڈ اتنا زیادہ کورٹ کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا کہ جج صاحب کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے اس کو بری کر دیا تو مجھے بھی ماریں گے, اور وکیل نے مجھے خود بتایا کہ ہمیں بھی 100% یقین تھا کہ اگر اس کا کیس ہم جیت گئے اور ہم نے اس کو بری ذمہ کر دیا تو اگلا نمبر پھر ہمارا ہے. کہہ رہے ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے عوام, کیونکہ امام صاحب نے شور مچا دیا کہ یہ گستاخ ہے, لوگ پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہے بھی کہ نہیں ہے, کوئی تحقیق کا کیونکہ جنونی کیفیت سی ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا عدالت کے باہر, اور پھر ایک فرض کر لیا ہے کہ جج جو ہے وہ امریکہ سے ملا ہوا ہے, وہ باہر سے پیسے لے رہا ہے, اس کا کام ہے گستاخوں کو بری کرنا, یہ ایک ذہن بن چکا ہے. جج کو نیوٹرل ہو کے کرنے ہی نہیں دیتے کام. تو کہہ رہے ہیں جج نے بھی دباؤ میں آ گیا, اس کو پتا تھا یار اس کو نہیں اندر کروں گا تو میری جان گئی, اور وکیل نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میری بھی جان کو خطرہ تھا, تو ہم نے اس کا کیس ہم ہار گئے جان بوجھ کے. 2 بھائی تھے, دونوں کو عمر قید کی سزا ہوئی. کہہ رہے ایک تو 1 ہفتے بعد ہی پاگل ہو گیا, اور دوسرے کا نہیں پتا کیا حال ہوا اس کا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ قانون غلط ہے, میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے. قانون کے استعمال پہ, یعنی کوئی جب کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے, دیکھیں اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے, شادی شدہ زنا کرے رجم ہے, کنوارا زنا کرے 100 کوڑے ہے. تو شریعت نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون یہ بھی بنایا کہ کوئی کسی کو زانی کہہ دینا اور بعد میں جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے, اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, ٹھیک, چوک پہ کھڑا کر کے. اس لیے کسی کی عزت کو کیوں اچھالیں. تو آپ جب کسی کے بارے میں یہ یعنی اناؤنس کر دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ فلاں گستاخ رسول ہے, اس کا سیدھا مطلب یہ ہے پاکستان میں کہ یہ واجب القتل ہے, اور مزید ایک اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو آپ بتائیں, ہماری پبلک جو ان پڑھ, زیادہ میجورٹی تو ان پڑھ ہے, اور ویسے تو ان کو نبی کی سنتوں میں اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, تو پھر وہ اسی طریقے سے جنت کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ممبر پہ بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا تو گاڑی میں میرے سامنے آپ کا ایک کلپ گزرا, کیونکہ شادیوں کا سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, تو اس کے اوپر بات چل رہی تھی. ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ کو بڑے فرط جذبات میں گلے لگایا اور کہا مفتی صاحب میں نے 4 شادیاں کر لی ہیں. آپ نے کہا پوچھو یہ کسی مدرسے کا محتمم تو نہیں ہے, یہ کوئی عمل تو نہیں, عملیات تو نہیں, اور پھر وہ 2-3 چیزوں کے پیرامیٹر کو جانچ کے آپ نے کہا یہ جہنمی ہے.
نہیں میں نے جہنم ہی نہیں کہا. میں نے جہنم دیکھیں کسی فرد واحد کو میں نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ یہ جہنمی ہے. یہ ضرور ہے کہ جو ایسے کام کر رہا ہے وہ جہنمی ہے. ہاں کسی فرد کی طرف نسبت کر کے میں نے یہ کہا ہو کہ یہ شخص جہنمی ہے تو وہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے مدرسوں میں خیانت کر رہا ہے تو وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ پھر جنتی ہے؟ ایک صاحب آئے ایسے گلے ملے مجھ سے, مفتی صاحب میری 4 بیویاں ہیں. میں نے دوست سے کہا فراڈی ہونے کی ایک علامت پائی جاتی ہے. آپ کہو کہ میں تو 4 شادیوں کو پروموٹ کرتا ہوں, لیکن ایک آدمی مجھے تعارف کروا رہے کہ میری 4 بیویاں ہیں اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا فراڈی ہے. فراڈی ہونے کی ایک علامت ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک تھوڑے سے ماتھا میرا ٹھنکتا ہے, کیونکہ 4 شادیاں مجھے پتا ہے آسان نہیں ہے. میں نے ساتھی کو گولی ماری, میں نے کہا ایک علامت تو پائی گئی ہے. دوسری میں نے کہا پوچھتا ہوں, میں نے کہا دیکھنا یہ مدرسے کا مطلب بھی ہوگا. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ مدرسہ چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا دوسری علامت, میں نے کہا فراڈی, میں نے کہا مدرسے کے مطلب کو فراڈی نہیں کہہ رہا, خدا نخواستہ ہمارا بھی مدرسہ ہے بھائی. میں نے کہا تیسرا دیکھنا ہمیں بھی ہو گئی ہے. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہتے ہیں ہاں. کنفرم جہنمی. آپ نے کہا کنفرم جہنمی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے مجھ سے گلے ملا؟ میں نہیں جانتا. نہیں جانتے نا. تو دیکھیں کسی شخص کو متعین کر کے ہم نے اناؤنس نہیں کیا ہے. پرسنلی کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کہنا الگ ہے, ممبر پہ آ کے میں بتاتا یہ فلاں صاحب ہیں, فلاں ملک میں رہتے ہیں, فلاں لوکیشن ہے, پھر یہ اسپیسیفک. وہ غریب جو بھی تھا جہنم کا سرٹیفکیٹ لے گیا آپ سے, وہ تو اللہ نے دیا ہوا ایسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ. عامل لوگوں کو بھی اگر آپ جنتی قرار دے رہے ہیں تو آئیے ذرا ہم عاملوں کی شرارتیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. آج ہم ذکر کریں گے, آپ کی اجازت سے کریں گے. جی بالکل. اب کیونکہ نشست آہستہ آہستہ کلائمیکس پہ جائے گی, میں تو یہ جاننا اپنے ویورز کے لیے بھول ہی گیا کہ مفتی صاحب کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ, حشاشیت اور حشاش پشاش چہرہ ہے. مفتی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے اگر میں جان کے مانتا ہوں جان سکوں؟ 51 جنوری میں 51 کا ہو جاؤں گا. 50.5 اور لگتا نہیں ہے. آپ نے کیسے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے؟ وہ لطیفہ سنا دوں. ہاں وائی ناٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, وہ کہتے ہیں جاپانیوں کو نا مچھلی کھانے کا بڑا شوق. تو کسی نے ہوٹل میں مچھلیاں لا کے فریز کرنا شروع کی, جاپانیوں کو وہ پسند نہیں آتی تھی. تحقیق کی, جاپنیز تو ہر چیز کی ریسرچ کرتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے کہ وہی سمندر میں ہے وہی یہاں ہے. تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ فریش نہیں ہے. تو انہوں نے ایک پول بنایا, اس میں مچھلیاں لا کے زندہ چھوڑ دی, پکڑ پکڑ کے کھلاتے تھے, ان میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں. پھر ریسرچ بھی پتا چلا کہ جی سمندر میں ان کے پاس اسپیس بہت ہوتی ہے بھاگنے کے لیے, یہاں پول میں اسپیس نہیں ہے. تو انہوں نے ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی جو سارا دن ان مچھلیوں کا پیچھا کرتی رہتی تھی اور وہ مچھلی آگے آگے بھاگتی رہتی تھی. اس سے ان کا ٹیسٹ بالکل وہی نکلا جو سمندر کی مچھلی کا تھا. تو میں نے کہا 4 مچھلیاں تھیں اور ایک شارک مچھلی تھی, تو اس سے وہ بالکل مچھلیاں سب فٹ رہی ہیں. اور جہاں 4 شارکوں اور ایک نارمل مچھلی ہو, تو آپ سوچیں اس نارمل کا ویٹ کیسے بڑھ سکتا ہے, کیسے آپ ہمیں ڈرائیو کر کے اپنے دلچسپ موضوع پہ لے آئے ہیں, اپنی پسند کے موضوع پہ لے آئے ہیں, تو ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا کیونکہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوڈ کاسٹ میں آپ کا ذکر کیا تھا, تو یہ نامناسب لگے گا کہ میں آپ سے نہ پوچھوں. آپ جہلم گئے تھے؟ جی گیا تھا. مناظرے کے لیے؟ جی بالکل. ملاقات نہیں ہو سکی؟ نہیں. کیا وجہ ہوئی؟ بس وہ نہیں آئے. آپ نے ان کو فون کیا؟ یہ سوال انجینئر صاحب نے بھی کیا کہ مجھ سے پرسنلی رابطہ کیوں نہیں کیا. ہاں یہ اس لیے میں نے پرسنلی رابطہ نہیں کیا کہ انجینئر صاحب نے جو مجھے مناظرے کے لیے بلایا تھا وہ بھی پرسنلی کال کر کے نہیں بلایا تھا, پبلکلی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی تھی کہ آپ آ جائیں اور آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے. تو جب ایک چیز پبلکلی اناؤنس ہو رہی ہے تو پھر یہ پرسنل نہیں ہوتا انسان, پھر جو کچھ ہوگا یوٹیوب پہ ہوگا. آپ نے بھی جہلم جا کے یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھائی؟ یوٹیوب پہ ویڈیو چڑھائی, وہی میں آ گیا ہوں. آپ پازیٹیو رسپانس دے دیں یوٹیوب پہ, پازیٹیو رسپانس دے دیں کہ میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے, تو پھر ہماری ٹیم آپ کی ٹیم کے ساتھ بیٹھے گی. ٹائم, لوکیشن, موضوعات, یہ سب چیزیں. یوٹیوب بمقابلہ یوٹیوب, یہ میں نے بات ان سے بھی پوچھی تھی, آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. آپ کو علامہ مفتی کہیں یا یوٹیوبر کہیں, کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی کہہ لیں, کیونکہ یہ سوال میں نے ان سے کیا, اسے میں آپ سے ہی پوچھ لیں کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کی بھی ماشاءاللہ فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے وہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھیں میں مفتی صاحب سے کیوں, وہ پھر مفتی اعظم کو لے کے آئے نا, میں تو اپنے ہاں کا سب سے بڑا ہوں, تو پھر مفتی اعظم سے میرا مناظرہ ہو. میں تو ایسی, انہوں نے ایک مثال دی تفصیلاً, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی ہے جیسے آپ گڑی شاہ کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ٹیم آسٹریلیا کے ساتھ کرا دیں. بس وہ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا عالی مقام سمجھتے ہیں تو پھر بیٹھے رہیں. مفتی تقی صاحب تو کبھی بھی نہیں جائیں گے, اور اگر جائیں گے بھی تو ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. ہم کہیں گے حضرت آپ بہت اونچے ہیں, آپ کا لیول نہیں ہے کہ آپ جا کے ایک ایسے شخص سے مناظرہ کریں جو نہ عالم ہے نہ مفتی ہے. مفتی تقی صاحب تو بہت اپر لیول کے عالم ہیں, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے. 5 سال وہ سعودیہ کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام تھے نا, جو اسلامی ملکوں کی ایک کمیٹی ہے فقہ کی, جس کے رئیس 5 سال مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں, اور مکہ کے جو مفتی تھے وہ مفتی تقی صاحب کے ماتحت تھے اس وقت. تو اس لیول کا کوئی شخص ہو تو وہ انجینئر صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان پہ آپ روک لیں گے, آپ جانے نہیں دیں گے. کوئی بھی نہیں جائے, وہ خود بھی نہیں جائیں گے. یہ مقابلہ بھی نہیں بنتا, یہ بھی ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ٹیم آسٹریلیا ورسز گڑی شاہ. نہیں, یہ کچھ کوئی ہے ہی نہیں, یہ کوئی ٹیم کا ٹیم سے مقابلہ ہی نہیں. وہ تو ٹیم تو ہے نا سامنے, کوئی پروفیشنل لوگ تو ہے نا. یہ تو ایسے ہی گلی محلے میں. میرا مقصد انجینئر کی توہین نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ گلی محلے میں گلی ڈنڈا کھیلنے والا
جاوید میاں داد کو بلا رہا ہو کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو. ٹیم تو ہو نا, بے شک کمزور ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی سرٹیفائڈ ہو, کسی نے پراپر وے میں. دیکھیں علم دین کسے کہتے ہیں؟ علم دین کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے, چند کتابیں, چند بیسک نالج کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی علوم ہیں وہ عربی میں کتابیں ہیں, قرآن بھی عربی میں, حدیث بھی عربی میں, اور قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے ہیں وہ بھی عربی میں. تو مدارس میں سب سے پہلے آپ کو عربی سکھائی جاتی ہے. عربی گرامر کے 2 حصے, ایک صرف نحو ہے, ایک نحو ہے, یہ پھر عربی ادب, تاکہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آئے نا. ترجمہ تو عوام کے لیے, آپ کو کیا پتہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک. اس کے بعد پراپر وے میں آپ حدیث کا علم حاصل کریں. پھر فقہائے کرام کے جو اختلافات ہیں, کس فقیہ نے کس حدیث سے کیا مسئلہ نکالا ہے, دوسرے نے اس کا کیا جواب دیا. لیکن وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے باپ تشا ہی کوئی نہیں. نہیں, نبی سا تو ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن نبی کی باتوں کو سمجھنے کے لیے فقہ تو ضروری ہے نا, آپ کے پاس نالج تو ہو پوری. دیکھیں جب رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور یہ سب یہ تو اس سے ایک الگ چیز ہے نا, کس نے کیا لکھا کتابوں میں. میں تو کہہ رہا ہوں پراپر علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آج تو نہیں ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں نا, 1400 سال سے کیا ہوتا چلا آ رہا ہے. ٹھیک. تو حضرات فقہائے کرام نے کس آیت کا کیا مطلب لیا ہے, کس کی کیا دلیل ہے, یہ تمام اختلافات, تمام دلائل آپ کو پڑھنے ضروری ہیں, تاکہ آپ کی نظر میں وسعت پیدا ہو کہ فلاں نے اگر اس حدیث کو لیا ہے تو اس نے اس حدیث کی یہ تعویل کی ہے, اور اس نے اس حدیث کو اصل بنایا, اس حدیث کی یہ تعویل کی. جب آپ کے پاس یہ پراپر علم نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ایک حدیث آتی ہے, آپ سمجھتے ہیں یہی کل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو گمراہی کا ذریعہ ہے یہ بہت بڑی. اور پھر اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اتنی تو بیسک نالج انسان کے پاس ہونی چاہیے نا, کہ اس کو ضربہ یضربو کا مطلب تو بتاؤ کہ ضربہ اور یضربو میں کیا فرق ہے, ضارب کسے کہتے ہیں, اضربو کا کیا مطلب ہے. یہ بھی نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر